بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے انسان کی گٹھی میں بے صبری پڑی ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرانے لگتا ہے، اور جب فراغی حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ بے صبری انسان کے اندر سے عزم، حوصلہ، کشادگی اور اعلیٰ ظرفی کی چیزوں کو کم کر دیتی ہے، جس سے وہ بددلی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے بعد حق پر اس کا قائم رہنا ممکن نہیں رہتا۔ دوستو، جب انسان صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ پازیٹیو اقدامات کے بجائے نیگیٹو طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، استقامت کی بجائے غلط طریقوں سے انتقام لیتا ہے، عدل و انصاف کی بجائے رد عمل میں آ کر ناانصافیاں کرتا ہے، اور یہی جذبات کی بنا پر حق پر قائم نہیں رہ پاتا، جس کا امین اللہ نے اسے بنایا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صبر کرنے والوں کی صفات اور فضائل بتائیں گے، اور یہ کہ صبر کرنے والے کیا عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بھی شیئر کریں گے جو آپ اس مہینے میں کر سکتے ہیں، یا اگر اس میں نہ کر سکے تو کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور سنیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن پہ کلک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ مستقبل میں آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ میں تمام بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گی کہ درود پاک کی برکت سے دعا میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ میں ضرور اپنا نام منشن کیجئے اور ہماری دعا میں شامل ہو جائیے۔ دوستو، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ، انہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم کی حکمت کی کھلی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ غم اور پریشانی میں گرے ہوئے لوگوں کی دل جوئی کرنے والی ہے، بندے اور خدا کے درمیان تسلیم اور رضا کو بیان کرتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آیت کے وسیلے سے رحم و اعانت طلب فرماتے تھے۔ احادیث میں منقول ہے کہ جب صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ گویا یہ بات حق ہے کہ گمشدگی یا مصیبت کے عالم میں اس آیت کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، راستہ بھٹک جانے پر راستہ مل جاتا ہے۔ اس آیت کو گمراہی سے بچنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ مشائخ کا یہ معمول کا وظیفہ ہے کہ وہ نفس کی سرکشی سے بچنے کے لیے اس کو پڑھتے آئے ہیں۔ خاص طور پر گمشدہ اشیاء کی تلاش میں پریشان ہونے والوں کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بہت سے فضائل حدیث میں آئے ہیں۔ جب کسی کی وفات کا علم ہو تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونے کی علامت ہے، اور دوسری طرف اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ اس شخص کی طرح ہم سب نے بھی اپنے خالق کے پاس چلے جانا ہے، اور بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے صبر کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔
دوستو یہ عام فہم بن چکا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کسی کی موت پر پڑھنا مسنون ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی نقصان کی صورت میں اس کو پڑھنا مسنون عمل ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں اس کے فضائل بھی موجود ہیں، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کے دل کے میوے کو بھی قبض کر لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے آپ کی حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، بروایت ترمذی شریف۔ اس کے علاوہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی فضیلت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہتر بدل عطا فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ مذکور ہے، جن کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی بدولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا۔ اس دعا اور حدیث شریف کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میرے شوہر مرحوم سے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ وہ سب سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے گھر بار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق میں نے ان کی وفات کے بعد یہ دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کے عوض مجھے اچھا بدلہ عنایت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مجھے نصیب فرمائی۔ دوستو یہ ہے فضائل اور برکات اس آیت مبارکہ کے جو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ آئیے اب آپ کو اس آیت کا وظیفہ بتاتے ہیں جو کہ میرے آج کے موضوع کا مقصد ہے۔ تو جو شخص اس مہینے میں یا یہ مہینہ نہیں کر پائے تو اگلے مہینے میں یا جس مہینے میں بھی آپ کو موقع ملے اس مہینے اگر آپ اس آیت یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کا کثرت سے ورد کرتا ہے تو وہ سارا سال آفتوں سے مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سفر کے مہینے میں اگلے ہر آنے والے مہینے میں روزانہ کم از کم 10 مرتبہ ضرور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب ہو سکے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد ضرور کریں۔ خواتین و حضرات میرے پیارے دوستو، جیسا کہ پہلے ہی ذکر بتا چکی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور یہ آیت انہی لوگوں کی نشانی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صبر کرنے والوں کے متعلق قرآن اور حدیث میں کیا فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد الہی ہے صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ صبر نصف ایمان ہے اور ارشاد نبوی ہے صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر وہ واحد چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قرب سے آشنا کرتی ہے۔ جب مومنین پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ کی خوشخبری سنا دی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ مختلف انبیاء کرام نے دین کی تبلیغ اور وحدت خداوندی کو بیان کیا تو لوگوں نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ دوستو یاد رہے کہ قرآن مجید میں ان اللہ مع الصابرین
یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ نوید محض ثابت قدموں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے معاملات کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پہ عمل پیرا ہو، اور عمل پیرا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کو صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو معنی دیانتداری سے سمجھ آ جائے ان پر اسی دیانت سے عمل کریں، تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ ہماری مراد یہ ہے کہ یہ نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ مشروط ہے۔ ہمارے محض برائے نام مسلمان ہونے سے یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ ان اللہ مع الصابرین کی اس نوید کا ایک رخ ذریت ابراہیم کے ساتھ خاص ہے، یعنی ذریت ابراہیم اگر دین میں ثابت قدمی دکھاتی ہے تو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس یاد رکھنے سے مراد یہی مدد اور نصرت ہے جو انہیں حاصل ہوتی رہے گی، اور ذریت ابراہیم کے یاد رکھنے کے معنی یہ ہے کہ وہ دین پر ثابت قدم رہے۔ پیارے دوستو، صبر اس اعتبار سے بھی ایک اہم وصف ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سہارے کا سبب ہے۔ ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کو اللہ کا سہارا صبر کرنے کی صورت میں ملے گا۔ اس دنیا میں بے شمار مواقع ہیں جن میں ہمیں خدا کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم اللہ کا سہارا صبر کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کسی صورت بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجئے، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔